بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ انقلاب زمانہ پہ غور کرو، 24 گھنٹے زندگی پہ غور کرو، یہ کچھ سبق سکھاتا ہے۔ اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس وقت کیا معاملہ پیش آ جائے معلوم نہیں، جو وقت مل گیا غنیمت جانو۔ اس لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں اس سے قدر کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ مقصد حیات صرف انہیں کھانا کمانا، تجارت، ملازمت، یہ مقصد تو نہیں۔ ایک اس مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر زندگی کیسے گزاریں، ذریعہ بناتے اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کو بیمار ڈالا، کسی ڈاکٹر بنایا، ایک دوسرے روابط سے روزی ایسی عطا فرماتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف منی کہتے ہیں اس کو، اسی طرح تقسیم ہوتی ہے۔ آج امت کا افراد جو اکثر افراد جو ہیں وہ دنیا کے اس میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ کی، اس کے طرف توجہ ہو رہی ان کی۔ ان کا ان مسلمانوں کو اگر دنیا دکھا دو، دین بھول جائیں گے۔ آج امت کے عالمیہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان عالم ہیں، اکثر بتاتا ہوں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں، کام کی بالکل نہیں۔ کیسے مسلمان ہے یہ؟ اسی لیے اللہ نے رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کام میں لوگوں، مالک حکم دیا ہے تم کھاؤ کماؤ، ایک ذریعہ بتا دیا تم کو، لیکن مجھ کو نہ بھولنا۔ آج ہم نے مالک کو بھلا دیا، انہیں قبضے قدرت میں ہے، صحت بھی مرض بھی، عزت بھی ذلت بھی۔ جب چاہیں عہدہ گرا دیں، جب چاہیں عہدہ بڑھا دیں، یہ بھی انہیں کے قبضے میں ہے۔ جو شخص مالک سے ڈرے گا، مالک کے حکم چلے گا، کبھی تنزل ہی نہیں ہوتی اس کو۔ یہ دنیا بھی ہے، جو ماتحت اپنے افسر کا ماتحت جو ہے حکم مانے گا پوری طور پر، افسر خوش ہوگا، اس کو ترقی ملے گی۔ اس کو ناراض کر دو، تنزلی ملے گی۔ آج ہم نے مالک حق کو ناراض کر دیا، تنزلی امت پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے۔ کوئی ملک جہاں جاؤ مسلمان کی طرف ریزا بھی ایسے ہیں، کیونکہ انہوں نے اصلی مسلمان دیکھے نہیں۔ ان ڈپلیکیٹ کہتے ہیں، نقلی مسلمان ہیں۔ پہلے تو اصلی مسلمان دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے کہ یہ شخص خیر آدمی ہے، اس کا مذہب بھی کھرا ہوگا۔ آج ہم تو کھوٹا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا مذہب کھوٹا ہے، بدنام بھی کرتے ہیں نام کے مسلمان۔ جیسا مسئلہ ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کمانا بننا نہیں کہ شریعت ہے، لیکن جب کماؤ تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے مجھے حکم دیا ہے، نبی نے تو فرض قرار دیا، بعد الفرض قرار دیا ہے۔ فرائض کے بعد کمانا بھی فرض ہے، خالی ہاتھ پہ ڈالے نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر ایسی ہوتا تو پھر یہ جو دنیا میں نظام ٹھپ ہو جائے، سب امیر ہے تو کام کیسا کون کرے گا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ مصلحت ہے، غریب بنایا، ان کو امیر بنایا۔ تم ان کو دو، تم ان سے کام لو، پیسے یہ دیں گے، کام ان کا کرو۔ کوئی امیر کیا کوئی ملازم سے پیسہ لے اور کام نہ کرے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یا کام تو کرتا، پیسے نہیں لیتا، ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ تو جتنا ہم نے وقت گزارا دنیا کی طرف، اگر اتنا کچھ بھی اس کا حصہ آخر گزارتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مالک نے مجھ کو بھیجا ہے، اور فرماتے شاہ علیہ السلام نے، اس امت کی اکثر عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، تو جانا قریب ہے، جس کا جیسا وقت ہو جائے۔ اس میں تمہیں کام بھی کرنا ہے، دنیا بھی کمانا ہے اور آخرت بھی کمانا ہے۔ آخرت کے لیے ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اور جو جرائم ہو رہے ہیں آج کل، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ دین سے ناواقفیت پر رہا تھا۔ ورنہ پہلے جو جرم کرتا تھا وہ ندامت لے لو، سب معاف ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ کے اعمال کو دیکھو، جب صبح سے اٹھتے ہم کیا کام کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کے تلاوت، کلام کی تلاوت سے پہلے اخبار دیکھیں گے یا ریڈیو پر کوئی نیوز سنیں گے، لیٹے بیٹھے گا، کافی پی لی، پھر اخبار دیکھا، پھر ڈریس اپ ڈپارٹمنٹ چلے گا۔ تو ڈپارٹمنٹ جو ہے
یہ پہلے اٹھو، نماز پڑھی، تلاوت کی، اب ناشتہ جو چیز اللہ نے دی ہے شکر کرتے ہوئے اللہ آپ نے مجھے کھلایا، عزت سے کھلایا، آپ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں باغی بن گئے، مومن بندہ ہے، دو جملے ہیں، باغی اور بندہ۔ بندہ جو ہے مقرب الہی ہے، باغی مقرب جو ہے شیطان ہے، شیطان کا مقرب باغی ہے۔ یہ پہلے نظام تھا خانقاہ کا، لوگ جاتے تھے تزکیہ نفس کے لیے، اپنی نفس اصلاح کرنے جاتے تھے، میرے اندر جو خواص بھری ہوئی رذائل ہے کیسے دوروں؟ وہ تو دور نہیں کر سکتا، کتنا ماہر ڈاکٹر ہو، سب کچھ جانتا ہے، پوری بدن کے بارے میں پوری اس کو علاج نہیں کر سکتا، دوسروں کو کرتا ہے، اپنا علاج نہیں کر پاتا، اس کی دماغ جو ہے جی وہ فیل رہتا ہے، یہاں پر وابستگی دوسرے رکھی اس کو، یہاں پہ ہے آنا توڑ دیتا اللہ تعالیٰ، تم اس مت گھمنڈ مت ہو کہ تم ڈاکٹر ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو ان کے علم جو ہے دیا ہے، جب ہوتا تھا پھر اب سب مارے مارے پھرتے ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹر جگہ کوئی کام علاج نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر۔ تو اسی طریقے سے مومن جو ہے پہلے باغی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی نوازش سے بہت تھی، پورے عالم میں چھا گئے، پورے عالم میں حکومت کی، اس سے دنیا میں کوئی قوم جس نے حکومت زیادہ کسی نے نہیں کی، پورے دنیا میں سب محدود ان کی حکومت رہی، اور یہ قوم فاتح رہی ہمیشہ، کبھی مفتو نہیں ہوئی۔ مفتو جب ہوئی جب کہ بغاوت پہ آ گئی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے اصلاح نہیں، تم کو حکومت دی جائے، چھین لیا۔ مغل بادشاہوں نے 500 برس حکومت کی، کئی پشتہ خوب چلی حکومت، جب ان کے اندر تنزلی ہوئی بس ختم کر دی حکومت، کوئی نہیں جانتا ان کو۔ تو جب تم مالک کو بنانے کو، اس لیے خانقاہ کا یہ تھا نظام کہ تم اپنے وقت فارغ کر کے آؤ۔ شیخ کیا کہتا ہے اس میں؟ شیخ کہیے کہ تم رجوع اللہ رہو، اس کو غنیمت جانو۔ خانقاہ کے اندر پہلے سے ممنوعات میں سے تھا لا یعنی کلام کرنا، ادھر ادھر کے دیکھنا، کتابوں کو دیکھنا، یہ کرنا کچھ نہیں، یکسوئی سے اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، تھک گئے آرام کرو، کیونکہ نہ کھانا پکانا ہے، نہ سبزی لانا ہے، نہ کچھ نہیں کرنا، بس صرف وقت چائے مل گئی، وقت کھانا مل گئی، اب کیا ضرورت پھر؟ اس کی تم نے قدر کیوں نہیں کی؟ اس کی قدردانی یہ ہے خانقاہی نظام، خانقاہ میں ہی سکھایا جاتا ہے، ادب ہوتا ہے اس کے اندر۔ آج ہم لوگ ادب جانتے ہی نہیں، بے ادب ہو گئے، ادب کی جو خصوصیات ہیں ان کے تک کوئی توجہ نہیں، بے ادبی کی جو ہے بہت چلنا ہے۔ جب مالک پر بھروسہ کرو گے، ان سے مانگو گے، ان کی اتباع کرو گے، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ تم ہی کامیاب ہو، بشرط مومن ہو، ایمان والے وہ ہے تو تم ہی کامیاب ہو، ورنہ نہیں۔ آج ہمارے اندر بغاوت آ گئی ہے، جو چیزیں اللہ نے عنایت کی ہیں ان پہ غور کرو، اپنے فضل و کرم سے دیا انہوں نے، ہم نے مانگا بھی نہیں پھر بھی دیا انہوں نے، ان کا کرم پورے آزاد ہے۔ اسی لیے جتنی آزاد اللہ نے دی ہے، خدمت نفس کو لے، نفس کو کیسے کیا جائے، ہم تمہاری خدمت کریں گے لیکن تم بغاوت مت کرنا، یہ ہے نظام خانقاہی۔ آنکھوں کو حکم دے دیکھنے کا، لیکن ان جگہوں کو دیکھنا یہاں منع ہے۔ جو پوری بتا دی ہماری تعالیٰ نے، جو خالق مالک ہیں، ہم نے اس وقت استعمال کیا، یہ باقی بن گئے۔ بغاوت کیوں کی بات انہیں کہ جب چاہے آ کے ملیمیٹ کر دیں خود، ولو نشاء کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آ کے ملیمیٹ کر دیں ان کی، جا ہی نہیں سکتے، پھر ایک لمحہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شان کریم حلیم بہت ہے، حلیم ہے، کریم ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت کریم ذات ہے، بہت حلیم ذات ہے۔ یہ باقی لوگ جو ہیں کافر مشرک یہود نصارہ، اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، دیتے اور خوب ان کو رزق، ہم بند نہیں کریں، لیکن آؤ گے میرے پاس، تم نے بغاوت کی، میرا کہنا نہیں مانا، نبی کہنا نہیں مانا، خود دنیا میں لے کر آؤ گے میرے پاس، پھر ہم بتائیں گے۔ تو مومن تو ڈرائے گا، مومن کو ان کو نہیں ڈرائے گا۔ پورے قرآن پاک میں جہاں ڈرایا، یا آمن خطاب کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کافر نہیں کہا گیا، مشرک کو نہیں کہا گیا، انسان کو نہیں مخاطب ہے یہاں پر، یہاں مخاطب ایمان والوں کو، اے ایمان والو
آج ہم ایمان میں کمی کیوں ہو گئی؟ ہماری روزی حرام جاری پیٹ کے اندر، کہیں رشوت لے رہے ہیں، کہیں جو ہے اس میں غصب کر رہے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ حرام روزی کے ذریعے کھو گے، اس کا انجام برا ہوگا. بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بظاہر سا بڑے مزے میں ہیں وہ، لیکن تو جو ہوتے ہیں پکڑ میں آ جائیں گے تو کوئی نہیں، فراسری خلوں کوئی نہیں سوار سکتا. اللہ کی شکنجے میں آ گیا تم. تو استغفار کثرت کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو. جس مالک نے پیدا کیا ان کے انعامات برت رہو، استعمال کر رہے ہو، لیکن باقی مت بنو، بندہ بنو. عمدہ نیند آ رہی ہے، کتابہ کرم. کتنے لوگ آج کل پریشان حال ہے صاحب، رات نیند نہیں آئی مجھ کو، اور کتنے پریشان حال صاحب چلنے سے معذور، سننے سے معذور، دیکھنے سے معذور، بولنے سے معذور. میرا پیشہ ہی ہے طبابت. روزانہ مری جاتے ہیں صاحب، کمر بڑی تکلیف ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے. چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ تو ہے. اب کیوں بغاوت کرتے ہو تمہاری؟ مجھے کسی استعمال کرو اور بغاوت کر کے اللہ ہی نے دی ہے. تو جب تک امت کے اندر اس کا وہ تھا اجرا کیا حج خانقاہوں نے کہ ہر اعضا کو مالک کی یہ امانت ہے. امانت کیسے؟ ایک تو ہوتا ہے خیانت کرنا، استعمال ماننا ہے. یہاں تم کو استعمال کی دی ہے امانت، لیکن استعمال کرو. آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، زبان کا استعمال کرو، لیکن باقی بننا نہیں. تم بغاوت کرو گے تو پھر سمجھ لو کیا انجام ہوگا. میری چیز استعمال کرو اور مجھ سے تم وہ بغاوت کر رہے ہو. اس کے نام ہے خانقاہ نظام. پہلے لوگ جاتے تھے کئی اچھی خاصی مدت کے لیے شیخ کی خدمت پہ اور کامیاب ہوتے تھے. اب صرف اطلاع بھی نہیں ہوتی، بس سب بات ہے ان سے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے. یہ جو مقصد تھا ختم فوت ہو گیا. اسی لیے جو چیز وہ اعلیٰ درجے تھی ہم نے ادنا بنا دیا. بیت بہت نہ چیز تھی پہلے، اب یہ سب سے گھٹیا ہوگی، کیونکہ اس کے جو اصول ہے، ضوابط کوئی نہیں بیٹھتا اس کو. خانقاہیں بہت سخت ہیں، بڑے اور یہ اس سے نہیں لیا، پورے شریعت سے لیا ہے. یہاں شریعت حکم دیا ہے، یہ ہمارے شریعت کے اندر ہے. ان کو استعمال کرنا، یہ مسئلہ آ جائے گا. مسئلہ ایشو کہتے ہیں. تم کو اللہ نے بچایا کفر سے، شرک سے، اتنی بڑی نعمت دی. آج ہم لوگ جو ہیں کفر سے بچے ہوئے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن لائن کلام جو ہوتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض کلمات یا بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، شرک ہو جاتا ہے اس کے اندر. انہیں میں سے قبر پہ جانا، سجدہ کرنا، چڑھاوا چڑھانا، سجدہ تعظیم کہتے ہیں ان کے ہاں، تو شرک ہو گیا. اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو فور شرک بارے میں ہے، انہیں کا وعدہ کر لیا کہ میں معاف نہیں کروں گا ان کو. اور میں معاف کر دیا، بدعت تو معاف کر دیا، اس لیے جب توبہ کر لی اس نے، لیکن شرک اور کفر نہیں معاف کریں گے. آج امت خرافات مبتلا ہو گئی. کیوں؟ یہ غیروں سے سیکھا انہوں نے. غیر مسلم کیا تو ہے، ان کے یہاں اسی سیکھا انہوں نے، بت پرستی ان سے سیکھا انہوں نے. اسلام نے کہا کہ وحدانیت کہیے، ایک کی مانو، انہیں کی مانو. یہ اسلامی تعلیم. آج ہم لوگ شرکیہ کرتے ہیں، چڑھاوا دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، یا غوث اللہ اعظم، یا علی، یا ایسے نعرے لگاتے ہیں. شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. تو یہاں جب بھی کوئی کام کرو، شریعت کیا کہتی ہے؟ جو شریعت کہے گی اس پہ عمل کریں گے. دنیا کچھ بھی کہے صاحب ٹھیک ہے، اس میں بڑی اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، بہت وہی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں چلے گا. اس لیے مقصد تمہارا ہے آنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو پیدا اسی لیے کہ تم میری عبادت کریں. ملائکہ تم خود موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کو دکھلانے کے لیے انسان بنایا کہ تم دیکھو میری. انہوں نے اعتراض کیا تھا ملائکہ نے، آپ ایسے خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کر دیں گے دنیا میں جا کے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، جب اس میں دیکھے اللہ کے بندوں کے عبادت کرتے ہوئے فرشتے نادم ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے مالک سے کیسے اعتراض تھا کہ آپ ایسے بنا رہے ہیں جو فساد کریں گے. اسی دنیا میں ایک سے اللہ والے آئے،
ایک سے ایک نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، اور سب نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اور کسی نے دعویٰ کو نہیں کیا یہ کہتا ہے ہم بندے ہیں۔ یہ پہلا جملہ تھا، میں بندہ ہوں، نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، جیسے کہ ایمبیسڈر ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، گورنمنٹ کو بھیجتی ہے، اس کو جا ہی نہیں سکتے، تعلقات قائم نہیں کر سکتے، گورنمنٹ بھیجے گی ان کو، نیابت کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا۔ تو یہاں کے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، صبح شاندار کے اعمال کو دیکھو، پوری دنیا میں انفاق ہے اس کا۔ دیانتداری کیوں نہیں آ رہی؟ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ خیرات کیوں آ رہی ہے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ جہاں دیکھو سارا حساب چلتا ہے، یہاں چل جائے گا وہاں پکڑے جاؤ گے، جب تم پکڑ میں آ جاؤ گے یہاں تو لوگ سب ہے، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، اور ڈپارٹمنٹس ہیں، وکیل کر لو کامیاب ہو گیا، وہاں نہیں کامیاب ہو گیا، ہوتا خراب مال فوراً اس پر اس سے ڈرو۔ جو دیانتدار افسر ہوتا ہے گورنمنٹ سے خوش ہوتی ہے۔ بہت بڑے وہ تھے سید حسین صاحب، یہاں تک کمشنر تھے، بہت دیانتدار تھے، اور ریٹائر ہوئے، آخری جو پوسٹ ہوتی تھی گورنمنٹ کی، ممبر بورڈ آف ریونیو سے ریٹائر ہوئے وہ، پورے شریف، داڑھی، شیروانی، ٹوپی، بہت ایماندار تھے۔ ایسے اور تھے سید صدیق حسن صاحب نور اللہ مقدو، گورنمنٹ بہت مانتی تھی ان کو، ایسی تھے وہ، بہت بڑے اللہ والے تھے وہ، جو دنیا کے طرف انہوں نے کامیابی رہے، یونیورسٹی ہو، لیکن اللہ والے بھی تھے وہ، بہت سے ملیں گے، ان کا تعلق اللہ والوں سے رہا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جتنے بھی لوگ بزرگ وابستہ رہے، کبھی ان کو نیچے نہیں دیکھنا پڑا، اور ڈرے۔ افسر بھی کہتا بھی ہے ایماندار آدمی آئے، مجھے اچھا ملا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اس کو دنیا پہ پسند کیا، کافر ہو مشرک کوئی ہو۔ امریکہ میں جو عروج ہے وہ کیوں ہے؟ وہ برین دیکھتے ہیں، دماغ کو دیکھتے ہیں، نو کو انسان کو نہیں دیکھتے کہ مسلم یا غیر مسلم ہے، کرسچن یا غیر کرسچن، کچھ نہیں، وہ برین دیکھتے ہیں کیسا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اس کو لیتے ہیں۔ اس لیے پورے ان کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں چھا گئی، انہوں پوری دنیا میں ان کی ٹیکنالوجی چھا گئی، وہ دماغ کو دیکھتے ہیں، دماغ کو جانتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، نظام حیدرآباد جب یونیورسٹی قائم کی تو جتنے انٹلیکچوئل سے ہندوستان کے چن کے ان کو بلایا، ایک سے ایک ورکشاپ کے گئے تھے، وہاں پر کام کیا انہوں نے۔ ایسے یہاں پر یونیورسٹی کے اندر بہت سے جو بہت ان کا باقاعدہ اس میں سروے کیا سرفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایسے ایسے برین لائے کہ جو یونیورسٹی اب تک چل رہی ہے آرام سے، اس لیے کہ جو مالک مانتے تھے، خیانت نہیں کرتے، احمد خیانت کرتے ہیں، وقت پہنچتے ہیں ڈپارٹمنٹ کوئی شعبہ ہو، اور جرائم عام ہوتے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ سکھائے نہیں ان کو۔ چوری ڈکیتی مسلمان سب سے آگے آج کل، بدکاری میں مسلمان سب سے آگے ہے، مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، مسلمان آگے ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی پیٹ میں نہیں گئی ان کے، حلال روزی نہیں کھاؤ گے تو حرام سے کرو گے تو۔ آئے دن فساد، لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کے جو کو مس کر دیا۔ نہ پہلے گھر میں تعلیم دی جاتی تھی، دیکھو بیٹا کہ ہم کو یاد ہے بچپن میں والدہ نصیحت کی، کوئی چیز باہر پڑی ہو اٹھانا نہیں اس کو، جیسے کبھی لے کے آئے سو ہمیں ڈالو جا کے، تم اٹھایا کیوں؟ یہ تعلیم ہوتی تھی پہلے، اب یہاں بہت اچھا، کوئی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے آج ہم پوری امت کے اندر جو عذاب الہی کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے مالک کو بھلا دیا۔ جب مالک کو بھلا دو، مالک تم کو بھلا دے گا۔ عبادت میں لگو، اللہ سے ڈرو، وقت کی قدردانی کرو، حلال روزی کی فکر کرو، حرام سے بچو۔ اس لیے جب آج بھائی برادری کی طرف بہت توجہ ہے، اب کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، ارے مالک کیا کہے گا، ان سے نہیں ڈرتے، وہ بھی فانی تم بھی فانی، ان کو مننا تم کو مننا، وہاں کیا جواب دو جا کے؟ یہ دل میں یہ خانقاہی نظام دل میں بیٹھ جائے کہ یہ تقویٰ کہتے ہیں کہ مجھے مالک کے پاس جانا ہے، تو ہر قدم پر ڈرے گا اور اس سے زیادہ شیط معافی عمل کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں حرام روزی آ رہی ہے، ضرورت پوچھ سکتا ہے، اور حرام روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ محنت تو ڈاکو بھی کرتا ہے، چور بھی کرتا ہے، روزی حرام ہے، محنت تو بھی کرتا ہے، لیکن
ظاہر ہے کہ جس سے چلا جائے گا، حرام سے بچو۔ تو ایک تو سب سے بڑے المیہ یہ ہے کہ مسلمان قوم یہی سو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ پہلے نماز کی پابندی کرو، اس کے مالک کے سامنے سر جھکاؤ گے تو مخلوق تمہارا سر جھکاتی ہے۔ جتنے اللہ والے وہاں جاتے ہیں لوگ، بہت ہی ویسے کیوں جاتے ہیں؟ کون سی خوبی وہی انسان، وہ بھی تم بھی، ان پہ تقویٰ ہے، وہ گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے کو ناراض نہیں کرتے، مخلوق ان کو راضی کرتی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ تقویٰ ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم میرے بندے دیکھ جاؤ، فرح جاؤ، دیکھ کے آؤ۔ ایک نمونہ ہے، یہ ماڈل پیش کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں پر دوسری تدبیر پہ سدا ہم لوگ زور دے رہے ہیں کہ جتنا تدبیر تو کرو، لیکن تقدیر پہ کیا کہتی ہے اس کی معلوم ہی نہیں۔ صرف تمہیں تدبیر حاصل ہے، کوشش کرو، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے قبض قدرت میں۔ چاہے کتنا فیض کر، چاہے سب پرٹیکولر کامیاب نہیں ہوگا، بالکل ہوگا تو ہوگا۔ تو گھروں کا ماحول ٹھیک کرو، اپنے گھر میں سنت کی اشاعت کرو، خود بھی عمل کرو اور ان کو ترغیب بھی دو کہ بھائی یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سنت جنازہ نکل رہا ہے، سلام کوئی نہیں کرتا، یہ سنت عام ہے۔ اس نے آپ کے جو کی تاکہ امشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ آج کون پھیلاتا ہے اس کو؟ سلام کو کثرت کرو گے، سلامتی ہوگی۔ آج اس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ تو اس انہیں میں جو چیزیں ہیں وہ سب توجہ ہو کہ ہمارے مالک نے جو کیا حکم دیا، ہم حکم تابع ہیں، شریعت کے تابع ہیں۔ نفس تابع مت بنو، نفس تابع بنو گے گمراہی میں چلے جاؤ گے، پھر پریشان حال ہوتے رہتے ہیں۔ جن جن گھروں میں شریعت معافی زندگی گزاری، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ یوں پریشانی تو آتی رہتی ہے، یہ نہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، بیٹے کا نکاح نہیں ہو رہا، یا فلاں نہیں ہو رہا، بہت آرام سے رہتے ہیں وہ۔ غیبی مدد ہوتی ہے ان کی، جو انہوں نے مالک کو منایا۔ آج گھر میں پریشان آتے ہیں، کہیں رشتے نہیں آ رہے، کہ تدبیر کرو لیکن مالک سے مانگو۔ یہ ہے کہ اللہ آپ ہی نے ان کو بھیجا ہے، آپ ان کے پوری عطا فرمائیے، کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو، یہ ہے اصل میں۔ آج ہم لوگ اس پہ کوئی زور نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام کرو گے، اللہ قریب بندے بن جاؤ گے۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 100% ولی بن جائے 100% جنت ملے گی، تنگی بالکل نہیں ہے۔ پوری دنیا ایمان لے آئے، سب کی جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ نہیں بہت ہی ہے، لیکن اس کے لیمیٹیشنز کہتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ عمل کرو گے تب تو ملے گا۔ یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ نے، ان عملوں سے بھی ہے کہ دیکھو مجھ کو مت بھولنا۔ آج ہم پوری عمر اللہ کو بلا دیا، میں نے بازار میں بیٹھے ہوئے، نماز کوئی فکر نہیں، ہاں ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں پہلے مالک کو مناؤ گے، مالک کی اتباع کرو گے، تب پھر کوئی کام کرو گے، ناکام نہیں ہوگے، کامیاب ہوتے رہو گے۔ وہ لوگ جو ناکام ہوتے بھی ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ فوراً کہتے ہیں آپ نے کیا تھا، میرے تو صحیح تھا، حسب اللہ نعم الوکیل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، صحابہ کو دھمکی دی تھی کفار نے، تو صحابہ کو ایمان کہتے ہیں، اور ظاہر کثرت تھی ان کی، انہوں نے یہی جملہ سمجھ گیا، حسب اللہ نعم الوکیل۔ ان پہ غالب بھی آ گیا، مال بھی ملا اس کی وجہ سے۔ یہ کہا بہت نڈر ہو کے، حسب اللہ نعم الوکیل، پھر وہ سب سرنگو ہو گئے۔ تو آج ہمارے اندر نہ تو نماز کی فکر ہے، نہ دیانتداری ہے، نہ امانت داری ہے، بس وہی ہائے پیسہ ہائے عہدہ، ہائے پیسہ ہائے عہدہ، پیسے تو توجہ ہو رہی ہے اس لیے کہ۔ اور یہ مرض ایک ایسا ہے کہ دیہات حضرت فرماتے تھے کہ جہاں کیچڑ ہوتا ہے ہاتھی پھسل جاتا ہے، پیسہ وہ انسان پھسل جائے گا۔ جو یہ غبن ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، وہ پھسل جاتا ہے۔ دولت دیکھ کے گورنمنٹ کی امانت میں خیرات یہ ہوتا ہے، اس کو لے جا غبن ہو گیا اس کا۔ انہیں میں سے اس طرح فراڈ کرتے ہیں آج کل، چندہ لینے کے لیے، مسجد چندہ ہے، یہ مدرسہ چندہ ہے، اور سب فراڈ اس کے اندر آ رہا ہے۔
کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، دھوکے میں آ کے ان کو پیسے دے دیے انہوں نے، مسجد میں وصول لاتے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو آگ تو کھاؤ گے تم. یہ تو کہتے ہیں اسی لیے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کسی مدرسے کو چندہ مت دو، کسی مسجد کو چندہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے. یہ آج مرض ہو رہا ہے. رہتے ہیں چلے گئے ایک دو آدمی پوری ٹیم بنا کے فلاں عمارت بن رہی ہے، یہ بن رہی ہے، وہ بن رہی ہے. تحقیق کرو کوئی یار نہیں ہے. تب تو آج اسی طرح بہت کم لوگوں کو ہو رہی ہے. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. تم نے خدا کو دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا اور بندوں کو دھوکہ دیا. یہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کو پیش مال ہے. جب کتنے تم کھاؤ گے بھائی، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لے بھی آئے تو کہاں تک کھاؤ گے تم اس کو؟ کیا یہ تم ہی رہو گے؟ پھر پچھتانا پڑے گا. اس لیے کہ جب انسان اپنی تخلیق کو سوچے، اللہ تعالیٰ جب مٹی دیتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، تو پڑھتے ہیں اسی سے میں پیدا ہوا ہوں، اسی میں لایا جا رہا ہوں، اسی اٹھایا جاؤں گا. اس کو سوچو. تو جو کام کرو شریعت معافی کرو، اس کو گو تنگی پیش آئے ہنسی خوشی برداشت کر لو، اس کے بعد پھر دیکھو کامیاب رہو گے. تو دنیا کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالک کو ناراض کر دیا، احکام خداوندی کو توڑ رہے ہیں. انہی میں سے نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو اہم چیز ہے یہ. اور شریعت نے ہر چیز میں ترقی تخفیف، نماز میں کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں. روزے تو ٹھیک ہے تم بعد میں قضا کر لیں پھر جا دینا. نماز کا تو ایک شخص ڈوب رہا ہے اور وقت نماز کا ہے اور فوراً نیت باندھ کر ڈوب جائے، معاف نہیں کیا اس کو. بیمار ہو بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو. مسافر ہو آتے کر دیا 4 کے بعد 2 فرض پڑھ لو کافی ہے. سنت بھی معاف، نفلیں معاف، لیکن معاف نہیں کیا. تو جب فرض پر نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا اس میں؟ تو آج کوشش کرو کہ ہمارا کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، سنت موافق ہو. سنت سے وابستگی ہوگی، سنت عمل کرو گے، کام میں برکت ہوگی، اولاد برکت ہوگی، گھر کا اچھا نظام چلے گا. یہی خانقاہ، اس کو کہتے ہیں بیت ہونا. جہاں جہاں بھی تنظیم دیکھو معلوم ہے کہ اس نے اصلاح نہیں ہوئی ہے. کیسے ہوتی اصلاح اس کی نہیں ہوئی؟ اصلاح ہوتی تو کیسے کرتا یہ؟ اصلاح کی نام کی بیعت ہے، کام کی نہیں. اس جو مقصد ختم ہو رہا ہے. تو یہ کہ ایک تو نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، ان کے کلام کی تیار کرو. اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی تم کو، اپنا کتاب کو تم کو پیش کیا، زمین آسمان کو پیش کیا. تعالیٰ تو میں نہیں سنبھال سکتا، پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے. اور اسلام مسلمان ایک ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام دیا، اس کا تحمل اس کے اندر ہے. یہ بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے. انسان جو ہے سب حیوان سب برابر اس معنوں میں، تقریب مالک تعالیٰ کی ہے. جانور کے بھی 4 پیر 2 شاید ہے، انسان کو بھی چاہیے. وہ دونوں کو پیر کا استعمال کرتا ہے مسلمان، مطلب انسان 1-2 پیر ہیں، اس کو ہاتھ کو استعمال چلے گا نہیں کوئی. خیر اس کو دیکھو سوچو، مالک نے حیوان سے ہم تو افضل کیا. وہ جھکا رہتا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. اگر ہاتھی کھڑا ہو جائے پھر دنیا لرز جائے گی، ڈر جائے گا کہ ہاتھی کھڑا ہو گیا، اس سے 2 پیر چل رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس پہ سب تو جو چیزیں ہمارے کو دی ہے مالک نے، ان کے یہ کہ نیت درست کر لو. ہمارا کام اللہ کے راضی ہونے کے لیے. کہیں جاؤ سفر کرنے کے لیے، کیوں جا رہے ہو؟ میرے فون اللہ والوں سے ملاقات کرنا ہے مجھے. وہ اللہ کے نیک بنتے ہیں، میرے گمان میں ہے، میں جا رہا ہوں ملاقات کروں. ہر قدم ثواب ملے گا اس کو. کھوٹ آیا تو تمہیں آزمائش آ جاؤ گے تم. جہاں کھوٹ آیا وہیں آزمائش ہو جاتی ہے اس کو. تم میرے بندے امتحان نہیں جا رہے ہو، تمہارے دل جو ہے مست کر دیں گے. یہ بہت ڈرنا چاہیے، بھی کہیں بہت ڈرنا چاہیے. پہلے ایک دم تول لو اپنے کو کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو بہت بامراد آؤ گے، اور نیت میں کھوٹ ہے تم تباہ ہو کے آ جاؤ گے. اسی لیے خود دعا کیے
اللہ پناہ چاہتے ہیں آپ کی اللہ والوں غضب سے. یہ نبی کی دعا ہے. اللہ والوں خیر سے خدا سے پناہ چاہتے ہیں. تو جو لوگ ستاتے اللہ والوں کو فوراً اس کا مل جاتا ہے. اور جن نے جب کفار مکہ نے ستایا سب کو سزا ملی, کوئی بچا نہیں, عبرتناک سزا ملی. ابو جہل ابو لہب کو سب کو عبرت, جنہوں نے آپ کو ستایا سب کو, جتنے اولیاء والے ہیں جہاں ان کو شان گستاخی کی وہیں عذاب آ جائے گا. شیر کو تم شیروں کو کچھ نہیں بولے گا, بچے سے ہو تو شیر پھاڑ کھائے گا تم کو. وہ اللہ والے کے ڈرتے بھی نہیں ہیں, ایک سے ڈرتے ہیں. سید طائفہ حاجی امداد اللہ صاحب وہاں مکے فرماتے ہیں کہ میں کسی نہیں ڈرتا, میں کسی نہیں ڈرتا, بس دو سے ڈرتا ہوں, ایک اپنے رب سے, ایک اپنے نفس سے. یہ کہاں پر ٹھیک دیتے پڑے, اللہ سے ڈرنا تو وہی ہے. آج ہم لوگ اللہ کے باغی بن رہے ہیں. وہی دنیا, وہی ٹیکنالوجی, وہی عہدہ. ایک مدت ہوتی ہے کمانے کی, چیز کماؤ لیکن مالک کو نہ بھولو. تو آج کا مزید خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی, تلاوت کا معمول بنا لو, اور کچھ وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. کلمہ طیبہ ہے, استغفار ہے, درود شریف, کچھ تم پڑھ لو تو مالک کہہ دو کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا, اس کو تو انعام سے نوازو, نیکی ملے گی. کام بھی ہو گیا, نیکی مل گئی. یہ فضل ربی ہے, اسی کا قدردان کرنا چاہیے. اوقات کو غنیمت فرصت تو غنیمت سمجھو, مشغولی سے پہلے جو آپ نے فرمایا. تو جب کہیں جاؤ اور کچھ کام تو ہے نہیں, پھر اللہ تو رجوع ہو جاؤ, خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا و علی اللهم إنا نسألك ما حسن من وسلم عليه وسلم صلى الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 اللہ تعالیٰ مقاصد پورے فرمائے. آپ حضرات کی برکت سے میں بیٹھ گیا, طبیعت ناسا چلی میری. کل آئے تھے, پرسوں رات کو آ گئے تھے, تو شدید سانس پھولنے لگی اور تکلیف بھی, لیکن آپ برکت سے بات بھی کر لی. طبیعت جو ہے ناساز تھی, ابھی اس بار نہلا دیا تھوڑا سا, اور دوا پی, تب یہاں بیٹھ کے آ کے